دوستو، یہ دنیا کئی بادشاہوں اور حکمرانوں کو دیکھ چکی ہے، جس میں سے کچھ نیک اور انصاف پسند تھے، جبکہ کچھ طاقت اور گھمنڈ میں اندھے ہو گئے۔ شداد بھی انہی میں سے ایک تھا، جو اپنی طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو گیا کہ اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں اپنی جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کا انجام ایسا ہوا کہ آج بھی یہ کہانی ایک عبرت کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ شداد قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا، جو اپنی دولت، فوجی طاقت اور شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ قوم عاد کو اللہ نے طاقتور جسم، بے پناہ وسائل اور شاندار تہذیب عطا کی تھی، لیکن وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ شداد اس قوم کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، جسے اپنی طاقت پر ناز تھا۔ شداد نے اپنی بادشاہت کو ناقابل تسخیر سمجھ لیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی اور دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں یہ تکبر پیدا ہو گیا کہ وہ کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جنت بھی۔ شداد نے کسی نبی سے سنا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، جو سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے مزین ہے، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، جہاں ہمیشہ بہار کا موسم رہتا ہے۔ یہ سن کر شداد کے دل میں حسد اور تکبر پیدا ہوا، اور اس نے سوچا کہ وہ بھی ایسی ہی جنت دنیا میں بنا سکتا ہے۔ شداد نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ دنیا میں ایک ایسی جنت بنائی جائے جو اللہ کی جنت سے بھی زیادہ حسین ہو۔ اس نے معماروں، کاریگروں اور مزدوروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کر کے اس خواب کو حقیقت میں بدلے۔ شداد نے ایک وسیع و عزیز علاقے کو اپنی جنت کے لیے منتخب کیا۔ وہاں سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے محل تعمیر کیا، باغات میں نایاب درخت لگائے جس میں ہمیشہ ہریالی رہتی، نہریں بنائی گئی جس میں دودھ، شہد اور خوشبودار پانی بہتا تھا۔ اس مصنوعی جنت میں ہر طرف ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، دیواروں کو قیمتی پتھروں سے مزین کیا گیا اور ہر جگہ خوشبو بکھری رہتی تھی۔ وہاں ایسی خوبصورتی تھی کہ جو بھی دیکھتا حیرت میں پڑ جاتا۔ جب جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو شداد بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اللہ کی جنت سے بھی بڑھ کر ایک جنت کا مالک بن گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ جلد ہی وہاں جا کر اپنی عظمت کا جشن منائے گا۔ شداد اپنے ساتھیوں، درباریوں اور لشکر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بہت خوش تھا اور اپنے گھمنڈ میں مست تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب وہ زمین کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ جب شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا اور قدم رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک زوردار آسمانی آواز آئی۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ شداد کو اس کے گھمنڈ کی سزا دی جائے۔ شداد اور اس کے ساتھیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آسمان سے ایک خوفناک آواز اور زلزلہ آیا، جس نے شداد اور اس کے سارے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دنیا کے لیے ایک حیرت کا نمونہ تھی، ایک لمحے میں فنا ہو گئی۔ وہ حسین باغات، وہ نہریں، وہ سونے چاندی کے محل، سب کچھ مٹی میں مل گیا اور کسی کو اس کا نشان تک نہ ملا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان چاہے جتنا طاقتور ہو، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ شداد کا گھمنڈ اور تکبر اسے بربادی کے راستے پر لے گیا اور اس کی جنت اس کے کسی کام نہ آئی۔ شداد کی جنت فنا ہو گئی، لیکن اللہ کی جنت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور وہاں صرف وہی جا سکیں گے جو ایمان اور نیکی کی راہ پر چلیں گے۔ شداد کا ذکر مختلف کتابوں اور اسلامی روایتوں میں ملتا ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ شداد کا قصہ قرآن میں براہ راست نہیں آیا،
لیکن قوم عاد کا ذکر ضرور کیا گیا جو اسی تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ شداد کی کہانی ایک واضح سبق دیتی ہے کہ دنیاوی دولت اور طاقت عارضی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے گھمنڈ میں اللہ کو بھول جاتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ شداد نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن حقیقی جنت وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ وہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان، تقوی اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ ظالم اور متکبر لوگوں کو سزا دی ہے۔ فرعون، نمرود اور شداد جیسے لوگوں کا انجام ہمیشہ بربادی رہا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ شداد نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی فانی چیزوں کے بجائے آخرت کی جنت کے لیے کوشش کرے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ شداد کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں، اور جو لوگ تکبر اور گھمنڈ میں اللہ کو بھول جاتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دولت اور طاقت پر فخر نہ کرے بلکہ عاجزی اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ حقیقی جنت کا حقدار بن سکے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔